بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ایک اہم چیز جس کو ہمیں آج ڈسکس کرنا ہے وہ شادی کے معاملے میں فریقین کی رضا ہے۔ گویا کہ سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فریقین میں سے کسی کی زبردستی شادی کروائی جا سکتی ہے، کسی خاتون کو یا کسی مرد کو مجبور کیا جا سکتا ہے شادی کرنے میں؟ تو اس کا بالبداہہ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ شادی کا اصل میں جو معاملہ ہے وہ ہے ہی آزادانہ مرضی سے، یعنی آپ کے فری کنسنٹ سے، آپ کی فری ول سے شادی کی جائے گی۔ اور خود ہمیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ شادی کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک یا دو روایتیں پڑھ کے سناتا ہوں جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اور دین کا اس کے بارے میں موقف کیا ہے۔ ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کی اجازت ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی اجازت کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہے تو یہی اجازت ہے۔ تو اس سے بالکل بات واضح ہو کے آ جاتی ہے سامنے کہ یہ اصل میں ایک رضا کا معاملہ ہے، یعنی بغیر رضا کے، بغیر ان کی مرضی کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اس میں یہاں تک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ زبردستی جب ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نکاح کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، اس کو کینسل کیا، اس کو ریووک کیا، اور وہ بھی بات جو ہے وہ حدیثی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ بنت خزام ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب بیوہ ہوئیں تو ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا۔ انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، یعنی بنت خزام کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں نکاح ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بات اس کے نتیجے میں بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو نکاح کا معاملہ ہے اس کی یہ معاملہ سرتاسر رضا سے متعلق ہے۔ اس میں کوئی بھی ماں یا باپ یا کوئی رشتہ دار کسی بھی مرد یا عورت کو یا خاتون کو فورس نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا کہ وہ لازماً نکاح کرے۔ اور اگر جیسے کہ دیکھیے اس واقعے سے بالکل واضح ہے کہ کوئی والد اگر یہ کام کر بیٹھے زبردستی نکاح کرنے کا تو خود اس فریق کو، اس خاتون کو یا اس مرد کو اجازت ہے کہ اس نکاح کو بالکل ختم کر دے، اس کو باطل ٹھہرائے۔ اسی ضمن میں چونکہ ایک اور بات بھی سننے میں آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ بیان کی جاتی ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب روایت ہے لا نکاح الا بولی، اس کی کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے کہ ہم روایتوں کے حوالے سے جب بھی غور کرتے ہیں تو ان کو دین کے مجموعی نظام میں بیٹھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے، خود عقل عام کے حوالے سے، اور جو دوسرے نصوص ہیں اس کے حوالے سے ان کی مطابقت بہت ضروری ہے۔ اس روایت کو بھی اگر آپ دین کے مجموعی مزاج میں سامنے رکھ کے اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی لیگل قسم کی پابندی نہیں ہے، یعنی یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ ولی کی اجازت کے بغیر ہرگز نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اس روایت کا جو سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر یا گارڈین کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ عام طور سے یہ ایک سوشل، ایک آپ کہہ لیجیے روایت ہے جس کا یہاں بیان ہوا ہے، ایک سوشل کنڈیشن کے طور پر اس بات کو بیان ہوا ہے، یہ لیگل کنڈیشن نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور سے چونکہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو یہ دو خاندانوں کے درمیان ایک لحاظ سے ایک یونین ہوتی ہے، تو یہی پسندیدہ بات ہے، یہی مناسب بات ہے کہ بڑوں کی مرضی سے یہ نکاح ہو اور مردوں کی مرضی سے ہی ہونا چاہیے عام حالات میں۔ تاہم اس روایت کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر بڑے جو ہیں کسی وجہ سے دونوں فریقین کی بات نہیں مان رہے تو لازماً ان کو اپنی مرضی امپوز کرنی ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا، اس روایت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور قرآن مجید کی نصوص کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ یہ کوئی شرط عائد کرنے والی روایت نہیں ہے، کوئی لیگل رولنگ یا لیگل کنڈیشن نہیں عائد کر رہی کہ جب تک کہ بڑوں کی مرضی نہیں ہوگی یا والدین کی مرضی نہیں ہوگی ان کے جو بچے ہیں وہ نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک سوشل ہدایت ہے، ایک سماجی ہدایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ خاندانی نظام کو بیان کیا ہے، خاندانی نظام کی جو ایک بہتری ہے، اس کا جو ایک بینیفٹ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ بالعموم جب بھی شادی کی جائے تو اس کو خاندان کی رضامندی ہی سے کرنا چاہیے، خاندان کے بڑوں کی رضامندی ہی سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو سنجوگ ہے، یہ جو ساتھ ہے، یہ محض دو افراد کا ساتھ نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کا ساتھ ہے، اور یہ ایک خاندانی نظام کی ایک اپنی ضرورت ہے۔ چنانچہ لا نکاح الا بولی کے حوالے سے جو معروضات میں نے عرض کی ہیں اس کی اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ کوئی بھی یہ روایت جو ہے کوئی لیگل کنڈیشن نہیں ہے، کوئی قانونی شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر ولی کی اجازت نہیں ہوگی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک سماجی ہدایت کے طور پہ ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ عام طور سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے جب بھی شادی ہو اس کو خاندانوں کے درمیان ایک رضامندی کے اصول پہ ہی طے ہونا چاہیے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر جبری نکاح کا، جبری شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، فورسڈ میرجز کا ہرگز کوئی تصور نہیں ہے۔ نکاح ہوتا ہی دونوں فریقین کی باہم رضامندی سے ہے، اور کسی والد کو، کسی والدہ کو، کسی رشتہ دار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ خود صادر کر دے بغیر ان کی مرضی کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی
ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔